نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین وبسطتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد، حضرات، یہ عظیم الشان کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ایک نمایاں اور مثالی کانفرنس، اس کانفرنس کا ذکر سن کر اور یہاں حاضر ہو کر دل کی گہرائیوں سے حضرت قاری عبد الوکیل صدیقی صاحب کے لیے دعائیں نکلتی۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم رکھے۔ یہ اجتماع مسلک اہل حدیث کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں تو یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ کامل احساس ہے کہ ہمارے پاس تو روایتی بڑیا کی اٹکی جیسی بھی کوئی چیز نہیں۔ آج کی اس نشست میں مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ موضوع حقیقتاً صرف اہل حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کی مناسبت سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، ختم نبوت ایک عظمت ہے، ایک رفعت ہے، ایک شان اور شوکت۔ ختم نبوت ایک اعزاز ہے، ایک افتخار ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا عظیم تاج ہے جو اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات میں صرف ایک سر اقدس کے لیے چنا تھا، اور وہ مبارک سر
کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر۔ پہلے نبی اور رسول خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے مبعوث ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ التحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ التحیت و تسلیم تک ایک ایک وقت میں مخصوص قوم اور قبیلے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے اس وقت تین طبقات ہیں جو آسمانی دین سے تعلق کا اظہار کرتے۔ ایک ہے جوش یہودی، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے۔ دوسرے ہیں عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے آپ کو محدود کرتے۔ اور تیسرے ہیں مسلمان، امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے۔ میں اس مختصر وقت میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ التحیت و تسلیم کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول تھے، عظیم المرتبت، رفیع المنزلت، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے۔ آج جو بائبل ہمارے ہاں موجود ہے دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے عہد نامہ عتیق اور ایک ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید میں 4 منسوب اور 4 مضمومہ اناجیل ہیں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، جبکہ عہد نامہ عتیق میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب غزل اور غزلات بھی ہے، یرمیہ کی کتاب بھی ہے، حزقیال کی کتاب بھی ہے، زکریا بن برقیہ کی، دانیال کی، سلاطین کے خطوط بھی ہیں۔ ایک کتاب ہے کتاب استثناء، جو منسوب کی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اس کتاب استثناء کے 30ویں باب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی حالت ذات کو بہتر کرنے کے لیے۔ میں آیا ہوں بنی اسرائیل کے حالات کو بدلنے کے لیے۔ میری تعلیمات بنی اسرائیل کی حالات کو سدھارنے کے لیے۔ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں بنی اسرائیل تک، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد۔ اور پھر تیسری کتاب جو منسوب کی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کتاب خروج، اس کے باب نمبر 32 کے اندر واضح طور پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ یعقوب کے گھرانے کی میراث۔ اپنے آپ کو محدود کیا ہے بنی اسرائیل تک۔ اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس سے مجادلہ اور مباحثہ کیا، تو بنی اسرائیل کی بچاؤ کے لیے، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے، اور پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے پار اترے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور امت کی طرف، کسی اور قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہوتے تو سب سے پہلے حق تھا فرعون کی قوم قبطی کا کہ قبطیوں کی اصلاح کرتے، لیکن اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے پار اترے۔
اور پھر دریائے نیل کے پار اترنے کے بعد 40 سال تک مصروف گردش رہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کسی کے ساتھ جہاد کبھی کسی کے ساتھ جہاد، ان اقوام کے ساتھ بھی جہاد کیا جو حضرت یعقوب کے بھائیوں کی اولاد تھی، صرف بنی اسرائیل تک اپنے آپ کو محدود رکھا تھا۔ عظیم الرتبت ہے، شان والے ہیں، اونچے مقام والے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہ ہے، متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 24، ایک کنانی عورت آئی جو غیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تعظیم مسجد ریاست حدیث پاکستان، جانشین ڈاکٹر حفظ الرشید جناب صاحبزادہ مسعود احمد صاحب، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، حق والا حق تصویر، حق والا حق تصویر، قائد اعلی حدیث بانی ادم اکاریت وکیل صدیقی صاحب، قاری صاحب قدم بڑھائے، قاری صاحب قدم بڑھائے، قاری صاحب قدم بڑھائے، حضرات دعا کریں اللہ حضرت قاری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور شہید اہل حدیث حضرت ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ مسعود اظہر صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب کے مقامات کو اونچا فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ میں مزید اختصار کو مد نظر رکھوں گا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متی کی انجیل باب نمبر 15 اور اس کا فقرہ جسے آیت کہا جاتا ہے نمبر 24، ایک غیر اسرائیلی عورت آئی اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر گڑائی اور کہا کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے، صحت یاب کروا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ اور اگلی آیت نمبر 25 کے اندر ہے کہ وہ سجدے میں جا کر گر گڑائی اور کہا مجھ پر رحم کیجئے، اپنے معجزے سے میری بیٹی پر رحم کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ کے الفاظ جو ہم نہیں سمجھتے کہ کسی نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن متی کی انجیل کے الفاظ کہ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں؟ گویا اپنے آپ کو محدود کیا ہے بنی اسرائیل تک۔ اور پھر متی ہی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 10 اپنے شاگردوں سے کہا خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، اور خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا۔ گویا اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں بنی اسرائیل تک۔ تو حضرات، پہلے نبی اور رسول صرف خاص قوم کی طرف، خاص علاقے کی طرف محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر آتے رہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ کہ آپ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اعلان ہوا قرآن پاک میں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، اے دنیا کے رہنے والوں، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے ہیں۔
اور اپنے وقت بعثت سے لے کر ہر دور، ہر علاقے، ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے شان زیبا یہی تھی آپ کے سر اقدس کے لیے کہ آپ کو وہ نبوت کا تاج پہنایا جاتا جو پہلے کسی نبی کے سر اقدس پر نہیں پہنایا گیا، اور وہ ختم نبوت کا تاج آمنہ کے لال